الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک، اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ بھی ہے. یہ حدیث پاک امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمائی. القول البدیع صفحہ 148 پر موجود ہے. مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه صبیۃ قد اصطادها. ایک شخص کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا. اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی شکار کی تھی. فانطق اللہ سبحانہ الذی انطق کل شیء الربیعۃ. اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دی. فقالت، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اولاد وانا ارضعهم وَإِنَّهُمُ الْآنَ جِيَاعٌ. حضور میرے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، ابھی وہ بھوکے ہیں، ابھی انہیں دودھ کی حاجت ہے. حضور یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے. فَأْمُرْ هَذَا أَنْ يُخْلِعَنِي حَتَّى أَذْهَبَ وَأُرْضِعَ ثُمَّ أَعُودَ. حضور آپ شکاری سے فرمائے مجھے چھوڑ دے، میرا آپ سے وعدہ، جاؤں گی جا کر بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا إِن لَمْ تَعُودِي، اے ہرنی ابھی تو وعدے کر رہی ہے، اگر تو لوٹ کرنا آئی تو عرض کرتی ہے إِن لَمْ أَعُدْ فَلَعْنَنِيَ اللَّهُ كَمَنْ تُذْكَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ. حضور اگر میں لوٹ کرنا آؤں، پلٹ کرنا آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح تو شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑے. او کنتو کمن صلی ولم یدعو، کیا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا اطلقھا وانا ضامنھا. اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے. راوی کے الفاظ ہیں ذهبت ثم عادت. ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوئی. فنازل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی ہے اور حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا اور فرماتا ہے وعزتی وجلالی انا ارحم بامتی کا من الزبیۃ باولادها. میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں. انا ردهم یوم القیامۃ کما رجعت الزبیۃ الی. آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دے. سبحان اللہ. اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے آقا ہیں بلکہ کل خلق کے داتا ہیں. بے شک. یہ وہی ہے جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہے جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے. یہ وہی ہے جن کا اشارہ پا کر درخت چڑھے ہوں کھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ وہی ہے جن سے ہرنی فریاد کرتی ہے. یہ وہی ہے اونٹ اپنے مالک کی جن سے شکایت کرتا ہے. یہ وہی ہے بکریاں جن کو سجدہ کرتی ہے. یہ وہی ہے گو جن کا کلمہ پڑھتی ہے. یہ وہی ہے کھجور کا تنا جن کی محبت میں بلک بلک کر روتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا کل خلق کے آقا، کل خلق کے داتا. یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہو تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. اس طرح کی روایات کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و درود پاک پڑھنا واجب لازم. بعض فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ذکر و درود پاک پڑھنا واجب ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے. اگرچہ آسانی کی خاطر فتویٰ اس پر کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے، ذکر کی کیا تخصیص ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا.
ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عز و جل محبوب کے صدقے اس امت پر بڑا مہربان. وہ ہرنی جو خود قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہے، جسے پتا ہے مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ہلاک ہو جاؤں، اسے اپنی موت کی فکر نہیں، اسے فکر ہے تو بچوں کی دودھ کی فکر ہے، بچوں کی بھوک کی فکر ہے. اور اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنَ الذَّرِّيَّةِ بِأَوْلَادِهَا. میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں. وَأَنَا أَرُدُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رَجَعَتِ الذَّرِّيَّةُ إِلَيْهِ. آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی. جب ان کی سنی جائے گی، ان کی مانی جائے گی، ان کی شفاعت ہوگی. ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کا میلاد بنانے والے ہیں، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. جب ان کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ عز و جل ان کے غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ پہلا شعر تھا. پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری کو مقطع کہتے ہیں. مطلع میں تو فرما رہے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں. اچھا جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ شک و شبے والی ہوتی ہے. سنا ہے کہ یہ ہے، سنا ہے. فرمایا نہیں، یہ شک و شبے والی بات تو نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں گر ان کی رسائی ہے. اور اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے، اگر یہ ہوگا تو یہ کروں گا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت مطلع میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ آخری شعر میں فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ